علماء دین و ملت وحاضرین قوم و ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آج خطیب اہل سنت ناشر مسلکی اعلیٰ حضرت علامہ شاہ محمد نظام الدین صاحب اللہ سبحانی نے بڑی عظیم تاریخ میں یہ محفل میلاد کا اہتمام کیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ماشاء اللہ ہمارے حضرت جو حضرت علامہ شاہ محمد عرفان صاحب اللہ جن کو سراج الائمہ اتنا بڑا ماشاء اللہ آپ نے بڑی معلومات آ رہا، لیکن اب اس پر آدمی عمل کرے تو بڑی بات ہے، اور عمل نہ کرے تو سمجھو اس کے لیے کچھ نہیں ہو۔ اور حضرت آپ کے خطیب و امام صاحب نے ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت پر بڑی جامع گفتگو فرمائی، اور آپ لوگ اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ ایک بہترین خطیب پائے۔ سبحان اللہ۔ کسی خطیب کو کسی مقرر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرأت بھی کریں گے، نعت بھی پڑھ لیں گے، تقریر بھی کر لیں گے۔ الحمدللہ ہمارے محب وقار حضرت علامہ شاہ احسن الحفاظ حضرت حافظ قاری حامد رضا صاحب اللہ مقدس اللہ العالی جو سنی رضا جامع مسجد کرلا سے تشریف لائے، الحمدللہ انہوں نے نعت پاکی مصطفیٰ اور امام حسن پر بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ حضرت نے درود پاک کے تعلق سے آپ خدا کے سامنے بڑی بہترین بات پیش کی، لیکن میں جب سے بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ درود پاک پڑھتے ہیں تو بڑے کاہلی سے پڑھتے ہیں۔ محترم حضرات، درود پاک ایسی محبت سے پڑھو کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں بھی کہہ دے یہ میرا غلام ہے، اور میدان محشر میں بھی کہہ دے یہ میرا غلام ہے۔ حضرات درود پاک کے تعلق سے حضرت نے بات کہی تو مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی تھی، تو میں نے کہا میں بھی پیش کر دوں، ہو سکتا ہے کسی کی نصیحت کامیاب ہو جائے۔ علامہ سلیمان بن جزوری رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار پاک کہاں ہے؟ مراکش میں ہے، مغربی علاقے میں پڑتا ہے۔ حضرت نے یہ کتاب لکھی ہے حضرت، جس کا نام دلائل الخیرات ہے، بڑی معتبر کتاب ہے۔ آپ لکھتے ہیں اس میں کہ کس کتاب کو لکھنے کا جو مجھے حوصلہ ہوا، ہمت ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دوران سفر میں تھا، چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک کنویں کے قریب پہنچا تو میرے پاس نہ ڈول ہے نہ رسی ہے کہ پانی کنویں سے حضرت کیسے نکال۔ تو ایک بچی بالائے خانہ سے اپنے چھت سے حضور شیخ طریقت کو سماعت کرتی، جب اس نے دیکھا تو نیچے اتری سینے کے ذریعہ اور کنویں کے قریب پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک اس کنویں میں ڈال دیا، اور جیسے ڈالنا ہوا کہ کنویں کا پانی ابال مارتا ہوا اوپر آ گیا۔
بیٹی کون سا عمل کرتی ہو, کون سا نیک کام کرتی ہو؟ تو اس بچی نے جواب دیا, حضور میرے پاس کون سا عمل ہے, کچھ نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ جب بستر پہ میں سونے جاتی ہوں تو پہلے وضو کرتی ہوں. سبحان اللہ, ارے مدر کے کہہ دو سبحان اللہ. وضو کرتی ہوں اور جب بستر پر لیٹتی ہوں تو میں سوتی نہیں ہوں جب تک مجھے نیند نہیں آتی ہے. میں مصطفیٰ نام رحمت پہ درود پڑھتی ہوں. یہ اس درود کی برکت ہے کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا. سبحان اللہ. اچھا آج کا نوجوان جب بستر پہ لیٹتا ہے تو صرف موبائل دیکھتا ہے, کان میں وہ کیا کہتے ہیں فون لگا لیتا ہے, اور رات کے 3 بجے 4 بجے تک پکچر دیکھتا ہے, گانے سنتے ہو. مسلمانوں اگر اسی میں موت آ گئی تو خدا کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اگر واقعی زندہ دل مسلمان ہو تو زمانے کو بتا دو کہ زمانہ کچھ کہے, دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا علاج. یہ جب مزاج پیدا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو گے. موبائل میں گانے سن کر پکچر دیکھ کر کے اور کہتے ہو محفل میں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, رات کو سوتے ہو صبح کچھ یعنی فجر میں اور سوچتے کب ہو 11 بجے, پھر امام صاحب کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے حضرت ہمارے کمائی میں برکت نہیں ہوتی, دن بدن ہماری روزی گھٹتی جا رہی ہے. تعویذ لکھواتے ہو, ارے سنیو فجر کی نماز پڑھو, اگر نہ ایک پارہ ہو سکے تو ایک آیت ایک رکوع پڑھ کر کے الحمدللہ گھر جاؤ. جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اس اعتبار سے حسب حیثیت کے مطابق ناشتہ کرو, اس کے بعد کام کے لیے نکلو, انشاءاللہ رحمتیں برکتیں تمہارے گھر میں آ جائیں گی. لہذا یہ کام ہر نوجوان کو کرنا چاہیے, ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. سنی تو کہتا ہے کہ اب ہم کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو سنی ہیں, اگر میدان محشر میں بخشوا کیے جائیں گے. ارے مسلمانوں قبر میں اتنی پٹائی ہوگی کہ چہرہ بدل جائے گا. جب غلام مصطفیٰ بن کر جاؤ گے, علامہ بخاری لکھتے ہیں کہ جو ایمان والا ہو کر انتقال کرے, ایمان والا اس کی نماز جنازہ پڑھ دے اور ایمان والے اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے تو اللہ اس کے نام سے جنت کی رجسٹری کر دیتا ہے. جنت کی رجسٹری تو تمہارے نام سے برنامہ کر دی جائے گی, لیکن کم سے کم وہ کام تو کرو. اور مصطفیٰ پر کردار مصطفیٰ پر عمل تو کرو کہ کل سے قبر میں جاؤ تو قبر روشن ہو جائے. اور جب قبر سے مدینے تک سارے جب حجابات اٹھائے جائیں اور فرشتے جب نبی کے جانب اشارہ کر کے فرمائیں تو تم کہہ دو ہے یہ تو میرے مصطفیٰ ہیں جن کا دنیا میں کلمہ پڑھتا تھا. میری قبر کی رات کیا رات ہوگی, وہی ان سے پہلے ملاقات ہوگی. نکیرے نہ آنا تو مقصد میں آنا, وہی آقا ہوں گے, وہی بات ہوگی.
اجالے رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، زبان حال پر بس مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سر کہ قبر میں لہرائیں گے تا حسن چشمے نور کے، الجلوہ فرما ہوگی جب صلوات رسول اللہ کی۔ لہذا او میرا سنی بھولا مسلمان، نبی سیدھی کرو، اے میرا سنی بھولا مسلمان، نبی سے محبت کر لے، ان کے دامن سے لگ جا، انشاءاللہ تعالی تجھے جنتی دولہا بنا کر جنت میں بھیج دیا۔ آج ویسے اعلیٰ حضرت کا نام روشن ہے سورج کی طرح، انہوں نے تو پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں کاٹ دی، اور آپ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے۔ یہ تو اچانک شعر یاد آ گیا، اللہ اللہ اعلیٰ حضرت بریلی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا؟ اور ان کے بارے میں مرنے میں کیا کہتے ہیں کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، اور خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا؟ تجھ کو کیا؟ دل کا ساجد لگ دیا پھر تجھ کو کیا؟ کہیں شیر بھول بھی جاتا ہوں اور بھول جاؤں تو آپ کو بتا بھی دیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سب لوگوں نے حمد باری تعالیٰ کی۔ یہ سیدھی کب کرو بھائی، مائل رہے جانا رہے، الحمدللہ غلام رضا آواز ایسے ہے۔ سبوں نے حمد باری تعالیٰ لکھی، لیکن جو اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ با کمال لکھا، سبحان اللہ۔ مدینے کے جانب پہلے رخ کرتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہی رب ہے جس کو ہمیں تن کرم بنایا، جس کو تجھے کیا ہمیں تجھے تن کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، اور تجھے حمد ہے بتایا۔ اور جب حمد باری تعالیٰ لکھنے کے بعد جب ماد رسول لکھا تو کیا کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، کعبے خلیل کا کھلے زیبا کہوں تجھے، اور اعلیٰ حضرت نے مکتے میں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ او میرا سنی بھولا مسلمان، نبی سے محبت کر لے، ان کے دامن سے لگ جا، الحمدللہ ہم سب کا بیڑا پار ہے۔ لیکن سنو مسلمانوں، جب وہابیہ گیا بنا کا، جب فتنہ ابھرا، جو یلغار اٹھا تھا، جو طغیانی اٹھی تھی، جو موجیں مار رہی تھی، اس سے پہلے بھی تمام عالموں نے علماء نے یعنی اس کفر شرک کے فتوے کو روکنا چاہا، لیکن نہیں رک سکا۔ لیکن آؤ دیکھو، جب بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی ہوئے، اس کے بعد جب ان کے کفر و شرک کے فتوے کو پڑھا تو آپ نے اپنے تحریر سے، اپنے قلم سے برجستہ اعلان کر دیا کہ دل کے رضا ہے خنجرے ہنکار برکبار، آقا سے کہہ تو خیر منائے نصر کرے۔ اور چاروں طرف سے نجدی وہابی، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں ایمان بچانا،
سب کی بس کی بات نہیں۔ آج کا مسلمان ہوتا تو ایک چائے پر جھوٹ بول دیتا ہے، 100-200 روپیہ مسلمان جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اسی لیے آج مسلمانوں تمہارا وجود ختم ہو گیا ہے، تمہارا کہیں گنتی نہیں ہوتی ہے، چاہے ہم ہو یا آپ ہو، اپنے آپ میں کچھ بھی بنے رہو، کچھ بھی رنگا بنتے رہو، لیکن سماج میں ہماری آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے دین مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور مسلمانوں ویسے اعلیٰ حضرت کو عرب و عجم والے مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، انہوں نے ویسا کارنامہ کیا ہے، سب آج اعلیٰ حضرت کو سراہا جاتا ہے، اپنے بزرگان دین کے نام کو لیا جا رہا ہے۔ لہذا مسلمانوں تم بھی اپنے کردار کو، اعمال کو انشاءاللہ سدھار لو تو تمہیں بھی کامیابی ملے گی۔ جس میدان میں جاؤ گے اس میدان کے غازی تم ہی کہلاؤ گے، لیکن ایمان بچاتے رہنا۔ دیوبندیوں کا بہت بڑا پھندا ہوتا، جو ان کے پھندے میں آ گیا دوبارہ وہ جائے گا نہیں پاتا۔ اچھا سنی بہت جلدی چکر میں آ جاتا ہے، اگر کوئی مولانا صاحب کہہ دے کہ بھائی مجھے ایمان بتا، یہ دیکھو مولانا صاحب پہنچے فوراً سنی وہابی کرنے لگے۔ یہ قوم کس کی زبان بول رہی ہے؟ یہ سنی کی زبان بول رہی ہے۔ مسلمانوں ان کے پرخطر ماحول سے بچو۔ اب ایمان سب سے بڑی دولت ہے، جو سیٹ بن کر کے یہاں بیٹھے ہو، اگر دولت سے حضرت جنت خریدی جا سکتی تو کیا نمرود فرعون کے پاس کم دولت تھی؟ ارے اس بمبئی میں بہت بڑے بڑے سیٹ ہیں، چاہتے تو پیسے سے جنت خرید لیتے، تو غریب سنی منہ تکتا رہتا، لیکن دولت سے جنت نہیں خریدی جا سکتی ہے، جنت تمہارے اعمال و کردار اور ایمان سے خریدی جا سکتی ہے۔ زیادہ سبحان اللہ بھی نہ کہو کہ بے معنی ہو جائے، اتنا زور سے سبحان اللہ کہیں جائے، سبحان اللہ کہو لیکن اس میں بھی ادب ہے، ادب ضروری ہے۔ کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، تو لہذا ان کے جال سے، ان کے پھندے سے بہنا ایمان بچا لے گئے تو انشاءاللہ کامیاب۔ ایک حضرت ایک غیر مقلد مولوی بہت بڑا شکاری، اور غرب عام میں کہنا کہ یہ وہابی بہت بڑا شکاری تھا، اور اپنا جال بچھایا اور رسی لے جا کر کے دور رکھا، اور ساری چڑیا اس جال میں جھولنے کے لیے آئے، اور چڑیوں کے ساتھ یہ گدھ بھی آ گئے۔ مولوی صاحب نے رسی کو کھینچا تو ان چڑیوں کے ساتھ وہ گدھ بھی اس جال میں پھنس گئے۔ اب ساری چڑیا سامن فاتو کی طرح رو رہی ہے، چڑیوں نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ گدھ بھی رو رہا ہے۔ تو میاں چڑیوں نے جواب دیا، میاں تم کیوں رو رہے ہو؟ ارے ہم تو حلال پرندے ہیں، ابھی مجھ پر چھری چل جائے گی، مجھے ذبح کر کے کھا لیا جائے گا، تم تو حرام ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو گدھ نے جواب دیا، او چڑیوں تم نے یہ نہیں جانا کہ کس عقیدے والے کا جال ہے؟ ارے اس عقیدے والے کا جال ہے جس کے یہاں کوا کھانا حلال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ گوشت دیکھ کے کہنے کی یہ گدھ بھی حلال ہے۔ اس کی جان میں پھنسا تو اس کی جان چلی گئی، اگر تم ان پیغاموں کے جان میں پھنسو گے تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ پیغام دے رہے ہیں کہ بڑی ہے اندھے کو عادت کہ شور میں ہی سے کھائے، البتیر ہاتھ نہ آئی تو رات لے کے چلے گا۔ لہذا ہو میرا سنی پیارا مسلمان، نبی سے محبت کر، نماز پڑھ، اور ہم اچھا بتاؤ اعلیٰ حضرت نے کبھی نماز چھوڑی ہے؟
اور اس کے رسالت کا ایسا رنگ ان پر چڑھا تھا کہ جب وہ آنکھ بند کرتے تھے تو ان کی نگاہوں میں مصطفیٰ کا جلوہ ہوا کرتا۔ آج ہم نگاہ بند کرتے ہیں تو ہمارے نگاہ میں دولت نظر آتی ہے، کس کا مال ہضم کیا جائے، بھائی کا مال کھا کے بیٹھے ہیں، پڑوسیوں کا حق دبا کے بیٹھے ہو۔ قسم خدا کی کل میدان محشر میں دھتکار دیے جاؤ گے۔ لہذا مسلمانوں آؤ اپنے اعمال کا کردار کا جائزہ لے کر کے اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے اعمال کو سدھار لو۔ الحمدللہ جس جگہ رہو گے کامیابی تمہاری قدم چھوئے گی۔ اور میدان محشر میں جائیں گے تو وہاں نبی کے نوری چادر اور استاد زمان نے کیا کہا ہے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی۔ وہ کیا ملے جو تیرے شفاعت نبی کی عام ہوگی حضرت۔ تو حضرت نے جب اس بخاری شریف کا مطالعہ کیا تو آپ برجستہ بریلی سے اعلیٰ حضرت کا عشق پکار اٹھا اور یوں فرماتے ہیں کہ شفاعت کرے حشر میں جو رفع کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ دامن محبوب کو الجرم کھلتے جائیں گے آقا چھپا دیں۔ اچھا ایک بات جان لو، آج یہاں نہیں مان رہے لیکن کل میدان محشر میں مان رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت کو مانتے ہیں، ہم آپ کے تعظیم کو مانتے ہیں، ہم کب انکار کیے؟ یہ تو چھوٹی تہمت ہے لیکن سارا رجسٹر تو سامنے موجود ہوگا۔ یہ آنکھ، زبان، ناک، ہاتھ، پیر جو آج ہمارے قابو میں ہے کل یہ سب بے قابو ہو جائیں گے، تمہارے خلاف سب گواہی دیں گے۔ آج اس ہاتھ سے جو چاہو کر لو، اس آنکھ سے جس کو چاہو دیکھ لو، اس پیر سے جو چاہو حرام کام کر لو چل کے، لیکن کل یہی سے تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ لہذا مسلمانوں جانتے ہو یہ صحابی کھڑے ہوئے، علامہ بخاری نے شفاعت کے تعلق سے جو باب باندھا اس میں آپ لکھتے ہیں کہ صحابہ رسول کا عموماً آقا تشریف فرما ایک صحابہ اور میدان محشر اتنا بڑا جہاں اولین و آخرین سارے لوگ جمع ہوں گے قاری صاحب، وہاں پوچھیں گے صاحب، عرض کیا ایک صاحب کا ادب ہو کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے کہ میدان محشر میں یا رسول اللہ کو کہاں کہاں تلاش؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ مجھے میزان عمل پہ دیکھ لینا، اگر وہاں نہ ملوں تو پل سوات پہ دیکھ لینا، اگر وہاں نہ ملوں تو آب کوثر پہ دیکھ لینا۔ یہ تین جگہوں پر کہیں نہ کہیں میں تم سے ملاقات کروں گا۔ تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میدان محشر میں جہاں آب کوثر ہوگا وہاں تو پیاس سے لو، وہاں کی پیاس کیا پوچھنا حضرت، یہاں آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، پیاس کہتا اتنی پیاس لگ جاتی ہے کہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہو، اور میدان محشر کی پیاس، اللہ اللہ وہاں تو ایک لمبی چوڑی بھیڑ ہوگی۔ تو صحابہ نے کہا یا ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ وہاں تو سب پیاسے پہنچیں گے، آپ کتنوں کو پانی پلائیں گے، کتنا پیارا ہوگا؟ تو علامہ بخاری لکھتے ہیں کہ صحابہ رسول سے نبی فرماتے ہیں او صحابہ سنو، جتنے پینے والے میرے امتی ہوں گے اتنا پیارا اللہ پاک اس آب کوثر میں موجود رکھے گا۔ اچھا اس بھیڑ کو دیکھ کر کے یہ بھی پہنچیں گے، کہیں گے چلو دیکھیں یہ بھیڑ کیسی ہے، یہ مجمع کیسا ہے، لوگ دوڑتے ہوں گے۔ جب یہ پہنچیں گے تو علامہ بخاری لکھتے ہیں کہ پردہ ڈالیں گے تو آپ مسکرا کے فرمائیں گے
کہ یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سی گروہ ہے جن پر تم پردہ ڈال رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ تو بہت جانتے ہیں۔ آپ فرمائیں گے اچھا یہ وہ جماعت ہے جو دنیا میں میرے میلاد سے، میرے تعظیم سے، میرے علم غیب سے، نبی دور سے سنتے نہیں ہیں، یہ تمام باتیں دنیا میں خرافات کرتے تھے۔ فرشتوں ان پر پردہ نہ ڈالو، گھر کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے باہر کر دو۔ اگر ہماری آواز تمہارے کان میں پہنچ رہی ہے تو ابھی توبہ کر لے، اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لے، آج لے ان کی پڑھو، آج مدد مانگ سے کل مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ میرا سنی پیارا مسلمان، نبی سے محبت یہی تو پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں ہوں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور یہ شعر کیسے ہے؟ جائے نہ جب تک گناہ، تم کو کہے سب کو حرام، میں کہے تو آپ کا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو اور سنو، اپنے سینے میں بتاؤ، الحمدللہ کامیابی مل جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے لکھنے والے نے کہا آج اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو یہ محرم کا جو ٹھکرا کھاتے ہو، 10 روز محفل کرتے ہو، حسین کی مجلس نہ کر پاتے۔ آج جو عرس مناتے ہو، عرس خواجہ کی درگاہ کا تھا، جواب بریلی والے کا تھا۔ عرس غازی کی تھا، غازی کا تھا، جواب بریلی والے کا تھا۔ یعنی عرس اگر کس کا بھی مناؤ لیکن اس کا جواب کوئی دینے والا تھا، تو وہ تاجدار بریلی امام احمد رضا تھا۔ اور ملت کے نوجوانوں، اگر بریلی میں احمد رضا نہ ہوتا تو آج ہمارے ایمان کا سودا ہو جاتا۔ نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت پر، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا وہ میرے سنی پیارے مسلمانوں، نبی سے محبت کرتے رہو، ان کے دامن سے لگتے رہو۔ اعلیٰ حضرت کا عرس آئے، بریلی نہ جا سکو تو یہیں سے اپنے مسجد سے کرو، انشاءاللہ بریلی سے تاجدارے بریلی سماعت کر رہے ہیں۔ میدان محشر میں اعلیٰ حضرت سے نبی پوچھیں گے او بریلی کا احمد رضا بتا، تو اپنے بخشش کا ذریعہ اور سامان کس کو بنا کے لایا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمائیں گے یا رسول اللہ یہی سرکار میں لایا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا خوف ہے اور لاکھنا بیٹا ہے۔